جی حمزہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا حمزہ صاحب، سنا ہے کہ امریکہ کا مشرق وسطی سے جانے کا ٹائم آ چکا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ سے واپس چلا جائے، نکل جائے، اور ان دنوں میں خاص طور پہ خواہش اس لیے ہے کہ جنگ لگی ہوئی ہے اور وہ امریکہ کی یہاں موجودگی کی وجہ سے ہی ہے، اور ایران نے بھی یہ مطالبہ کر دیا کہ وہ یہاں سے اپنے اڈے وغیرہ ختم کرے اور چلا جائے۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اتنا جلدی وہ جائے گا نہیں۔ جنگ میں اللہ کرے اسے ناکامی ہو تب بھی، کامیابی ہو تب بھی وہ یہاں سے جانا نہیں چاہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دنیا کا سب سے اچھا اور سب سے سستا پیٹرول یہاں پہ اویلیبل ہے۔ مثلا سعودی عرب کا جو پیٹرول ہے وہ تقریباً $10، $8، $9 فی بیرل کے حساب سے وہ زمین سے نکل رہا ہے۔ اسی طرح عراق کا بھی سستا ہے، وہ تھوڑا سا اس سے مہنگا ہے۔ سعودیہ کے بعد جو ہے نا وہ سب سے زیادہ سستا جو ہے وہ ایران ہے۔ لیکن جتنے بھی ہے یو اے ای ہے یا باقی جتنے بھی، کویت ہے، میکسیمم $20 کا جو ہے وہ فی بیرل پیٹرول یہاں سے میسر ہے، نکل رہا ہے زمین سے۔ باقی دنیا میں کسی جگہ بھی اتنا سستا پیٹرول نہیں ہے۔ مثلا روس کا پیٹرول $40 کا ہے، امریکہ کا اپنا تقریباً $60 کا ہے، اور پھر جو وینزویلا کا وہ ہے پیٹرول، وہ اتنا زیادہ صاف نہیں ہے، یعنی وہ بھاری ہے۔ اس کو پھر یا تو ایران کا ایک جو ہے وہ پیٹرول ایسا ہے جہاں پہ جس میں 0% سلفر ہوتا ہے، تو 0% سلفر والا اس کا مطلب سب سے اچھا ہے، تو اس کو لے کے تو اس کو وینزویلا والے کے ساتھ مکس کر کے وینزویلا والا قابل استعمال بنایا جاتا ہے، یا وینزویلا کا جو پیٹرول ہے اس کو وہ یوں کرتے ہیں کہ دوبارہ ایک پروسیس میں ڈالتے ہیں، کیمیکل پروسیس سے گزارتے ہیں، تو وہ مزید مہنگا ہو جاتا ہے۔ یہ میں وضاحت کر دوں کہ پیٹرول ہم عام زبان میں کہتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی وہ کروڈ آئل ہوتا ہے، اور وہ اس ریٹ سے نکلتا ہے، پھر آگے اسے پیوریفیکیشن کی جاتی ہے، پیٹرول اور ڈیزل اور مٹی کا تیل، کیروسین آئل اور باقی چیزیں، تارکول وغیرہ الگ کیے جاتے ہیں، جیلی وغیرہ بھی، تو پیٹرول جیلی جو ہوتی ہے۔ تو بہرحال سب سے اچھا اور سب سے سستا دنیا کا جو پیٹرول ہے یا آئل ہے وہ یہاں پہ مڈل ایسٹ میں اویلیبل ہے۔ تو امریکہ جیسا ملک جو جن کی بنیاد ہی لالچ پہ ہے اور سرمایہ دار ہیں، تو وہ اس اتنی قیمتی چیز کو چھوڑ کے یہاں سے کیسے جانا چاہے گا؟ مختلف ہیلوں بہانوں سے یہاں سے وہ پیسے بٹور رہے ہیں، تو یہ تو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ مثال کے طور پر مختلف معاہدوں کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو یہاں انگیج کیا ہوا ہے، اور پھر عربوں نے بھی، نیک بختوں نے ساری انویسٹمنٹ اپنی وہاں پہ امریکہ میں کی ہوئی ہے۔ تیل پیٹرول بیچتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے جتنے بھی پیسے ہیں وہ جا کے امریکہ میں اور باقی ممالک میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ صرف امریکہ میں 6,000 ارب ڈالر، یعنی $6 ٹریلین جو ہے وہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں عربوں نے۔ سب سے زیادہ تو دبئی والوں نے، یو اے ای والوں نے کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد سعودیہ نے کیے ہوئے ہیں، اور باقی سب نے بھی کیے ہوئے ہیں انویسٹمنٹ وہاں پہ۔ تو اب یہ اتنے زیادہ جن ممالک نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو وہ کیسے جرت کر کے تو انہیں کہیں گے امریکہ والوں کو کہ یہاں سے آپ چلے جائیں؟ خود انہوں نے معاہدے کر رکھے ہیں۔ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ان معاہدوں کی جو ہے وہ تفصیل بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سعودی عرب نے معاہدہ کیا تھا جو 50s میں، یعنی موجودہ جو شاہ سلیمان ہیں ان کے والد، اور جو شاہ فیصل کے بھی والد تھے عبدالعزیز آل سعود، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ 1945 میں معاہدہ کیا تھا روز ویلٹ کے ساتھ، اور اسی میں یہ لکھ دیا تھا کہ جی تیل اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ مہیا کریں گے۔ اس وقت تو غیر رسمی باتیں تھیں، لیکن سبسیکوینٹلی تیل کے جو ہے جب برآمد ہوا تو اس کا معاہدہ کر لیا سعودیہ نے۔
اس کے بعد فوجی تحفظ ہم دیں گے جی، اسلحہ فراہم کریں گی، یہ بھی معاہدہ کر لیا۔ اب فوجی تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر سعودیہ کسی مشکل میں ہوگا تو امریکہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ کے سعودیہ کا دفاع کرے گا۔ اور ظاہر ہے جب ایک ملک کو آپ کہتے ہیں میں آپ کا دفاع کروں گا تو پھر وہ ملک تو آپ کا بہت بڑا دوست بن جاتا ہے، پھر وہ انویسٹمنٹ بھی آپ کے پاس کرتا ہے اور آپ کے ناز نخرے بھی اٹھاتا ہے اور جو بھی آپ کے جائز مطالبات ہوتے ہیں وہ بھی پورے کرتا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں انہوں نے یہاں پہ پھر اپنے اڈے کھولنے شروع کر دیے، دفاعی معاہدے کرنے شروع کر دیے، اسلحہ کی خریداری کے معاہدے کرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ 2017 میں $110 بلین کا سعودیہ نے اسلحہ خریدا تھا امریکہ سے، جو اپنی نوعیت کا سب سے بڑا تھا۔ یعنی بھارت اور سعودیہ یہ دو ممالک ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے اسلحہ خریدتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ $100 کا خریدتا ہے تو دوسرا $110 کا خریدتا ہے، بلین کا۔ لیکن بہرحال بھارت کی تو اکانومی بڑی ہے اور وہ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ چائنا سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایمرجنگ پاور بننا چاہتے ہیں۔ لیکن سعودیہ نے بھی بہت سا اسلحہ خریدا ہے۔ یہ جتنا بھی سعودیہ اسلحہ خریدتا ہے وہ سیدھا امریکہ کو فائدہ ہوتا ہے، امریکہ کی وہ ایکسپورٹس بنتی ہیں اور امریکہ کی جو اسلحے کی کمپنیاں، اسلحہ ساز کمپنیاں، ان کو منافع ہوتا ہے، ان کے شیئرز بھی اوپر جاتے ہیں، ویسے بھی انہیں ریئل منافع بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے سعودیہ نے معاہدے کر رکھے ہیں، قطر نے معاہدے کر رکھے ہیں، العدید ایئر بیس جو ہیں قطر کا انہوں نے دیا ہوا ہے اور سب سے بڑا وہ فوجی اڈہ ہے مشرق وسطیٰ میں۔ اچھا، اسی طرح UAE نے اور کویت نے اور بحرین نے سب نے وہاں پہ اڈے دیے ہوئے ہیں اور بعض جگہوں پہ امریکہ والوں نے خود ایک قسم کا قبضہ کیا ہوا ہے، مثلا شام میں یا یہاں پہ عراق میں۔ تو تمام جگہوں پہ اڈے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ اپنی فوجی انسٹالیشنز لگائی ہوئے ہیں، وہاں پہ ریڈار لگائے ہوئے ہیں، وہاں پہ میزائل لگائے ہوئے ہیں، جہاز رکھے ہوئے ہیں، بحری جہاز رکھے ہوئے ہیں، یعنی پوری انہوں نے یہاں پہ آرمی رکھی ہوئی ہیں۔ تو اب یہاں سے کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات وہ چلے جائیں گے، جب کہ یہاں ان کی اس پاور کی وجہ سے، ہیجمنی کی وجہ سے، غلبے کی وجہ سے یہ جو چھوٹی ریاستیں ہیں یہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں اور پھر ان کو مختلف جگہوں پہ فیورز دیتی ہیں۔ تو کیسے وہ یہ ساری چیزیں راتوں رات چھوڑ دے گا؟ چھوڑ دینی چاہیے، لیکن بادی نظر میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہے۔ بلکہ میرا تو یہ کہنا ہے کہ بعض چھوٹے ممالک نے تو ان کو UAE وغیرہ نے تو اجازت دی ہوئی ہے کہ اب ٹھیک ہے ہمارے ایئرپورٹ یا ایئر بیس استعمال کریں ایران کے خلاف، تو یا جس نے بھی کی ہوئی ہے وہ ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے۔ لیکن بعض نے جو روکا بھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ رک جائے۔ عالمی سطح پر ہم یہ کہنے کے قابل ہیں کہ جناب وہ بیسز کسی نے اجازت نہیں دی، وہ امریکہ وہ یوز نہیں کر پا رہا، لیکن ایکچولی وہ یوز کر رہا ہے۔ یہ جو ایران پہ ابھی ریسنٹلی ایک اٹیک ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی یہ جو UAE ہے وہاں سے ہم پہ جو ہے نا یہ اٹیک آیا ہے، تو راس خیمہ وغیرہ کا نام لیتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ امریکہ سے یہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ یہ اپنے اڈے خالی کروا لیں، اور چاہتے ہوئے بھی یہ بہت دیر کر دیں گے اور اپنے وسائل جو ہیں وہ ضائع کرتے رہیں گے۔ تو امریکہ اتنا جلدی، میرا ذاتی نقطہ نگاہ ہے کہ یہاں سے جائے گا نہیں۔